الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون، تو جن لوگوں نے برے کام کیے وہ بدلہ نہ دیے جائیں گے مگر اسی کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں، یعنی جب تو تعریف کے لائق ہے اور ساری نعمتیں اور رحمتیں تیری طرف سے ہیں تو پھر عبادت کا مستحق بھی تو ہی ہے، تیرے ہی آگے ہم جھکتے ہیں۔ اور عبادت مشتمل ہوتی ہے دو اہم چیزوں پر، شدید محبت اور شدید تعظیم پر، کہ ہم اللہ سے بہت محبت بھی کرتے ہیں اور اس کی بڑائی بھی بیان کرتے ہیں اور اس بنا پر اس کے آگے جھکتے بھی ہیں اور پھر مدد بھی اس سے مانگتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اس میں دعا بھی مانگی جا رہی، کیونکہ دعا جو ہے تمام عبادات کا نچوڑ ہے، تمام عبادات کا خلاصہ ہے، اور سب سے نفع بخش دعا جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں جب میں نے غور کیا کہ سب سے زیادہ نفع مند دعا کون سی ہے، یعنی سب سے اچھی دعا کون سی ہے، تو وہ اللہ کی رضا کے کاموں پر مدد مانگنے کی دعا ہے۔ پھر میں نے سورۃ الفاتحہ کی اس آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اس دعا کو پا لیا۔ اور پھر عبادت جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ صرف دل سے محبت کرنا اور صرف دل میں اللہ کی تعظیم اور بڑائی رکھنا، بلکہ اس کا عملی ثبوت بھی دینا۔ اسی لیے نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے۔ تو عبادت صرف قلبی کیفیت کا نام نہیں ہے، عبادت ظاہری اور باطنی ہر طرح کے اقوال اور اعمال، چار لفظ یاد رکھ لیں، ظاہری، باطنی، اقوال، اعمال، ہر طرح کے اعمال کے اوپر مشتمل ہے، جو بھی ہم اللہ کی پسند اور رضا کے مطابق کرتے ہیں، یعنی جو بھی بات، جو بھی سوچ، جو بھی ایکشن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے اس پر ہم اجر دیے جاتے ہیں، وہ عبادت کہلاتی ہے۔ اور پھر اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ مانگنے کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سب سے زیادہ مانگنے کی بڑی چیز ہدایت ہے، ہدایت سب سے اہم چیز ہے۔ ہدایت مل گئی تو انسان کو تقویٰ حاصل ہو جائے گا، اور تقویٰ حاصل ہو گیا تو ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ مل جائے گا، اور انسان کو وہاں سے رزق ملے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسی لیے ہمیں اللہ سے ہدایت کی دعا ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے۔ دن کی نمازوں میں 17 بار کم از کم جو فرائض ہیں ان میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے، اور ہدایت بھی سیدھے راستے کی دے، کیونکہ ہم سب کو اس کی ضرورت ہے۔ اور پھر یہ دعا بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ یہ دعا مانتے رہا کرو، اللہم اہدنی وسددنی، اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما اور سیدھا رکھ، یعنی میں ادھر ادھر نہ بھٹک جاؤں۔ اور پھر انسان کسی کو بھی بد دعا نہ دے، جب کوئی ستائے تو اس وقت بھی اس کو دعا دے کہ اللہ اس کو ہدایت عطا کر، اور ہدایت سیدھے راستے کی، وہ راستہ جو آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ تک ہمیں پہنچا دے اور جنت الفردوس تک پہنچا دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، ان کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ گمراہ ہونے والوں کا راستہ، یعنی ہمیں نیک لوگوں کا راستہ چاہیے۔ کون ہے ان میں؟ انبیاء، شہداء، صدیقین، صالحین، ان سب کا راستہ چاہیے۔ یا رب العالمین، جیسے انہوں نے اعمال کیے اور جیسے وہ تیرے لیے خالص تھے، ہمیں بھی اپنے لیے ایسا ہی خالص کر لے، اور ہمیں بھی نیکی کے کاموں کی توفیق عطا فرما، اور ان لوگوں سے بچا کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، کہ جنہیں اللہ نے علم دیا لیکن انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، اور ان کا راستہ بھی نہیں چاہیے کہ جو سیدھے راستے سے بھٹک گئے، راستہ چاہیے ان کا کہ جو اللہ کے راستے پر ہمیشہ چلتے رہے۔ تو یہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین،
البقرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اسے چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور اس کے پڑھنے والے پر جادوگر قدرت نہیں پا سکتے۔ شیاطین اس سورت سے بھاگتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے۔ کون ہے متقی؟ کون ہے اللہ سے ڈرنے والے؟ کون ہے جو ہر لمحے اللہ کے بارے میں سوچتے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو دل کا فعل ہے۔ ویقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں جو کہ ہمارے اعضاء کا فعل ہے۔ ومما رزقناہم ینفقون، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ بندوں کا حق ہے۔ گویا متقی وہ لوگ ہوتے ہیں، اس کتاب سے ہدایت ان کو ملتی ہے کہ جن کے باطن میں بھی اللہ کی یاد ہو اور وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہوں، یقین رکھتے ہوں، ایمان کے تقاضے پورے کرتے ہوں، اور جو عملی طور پر اللہ کی عبادت یعنی نماز کا پورا اہتمام کرتے ہوں، اور جو اپنے مال کو دوسروں پر خرچ کرنے والے ہوں، حقوق العباد کا پوری طرح لحاظ رکھتے ہوں۔ فرمایا تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی کی سنت۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یقین سے مراد ایسا ایمان ہے جس میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ یقین علم کا سب سے بلند ترین درجہ ہے۔ یقین ایک منزل ہے جس تک انسان پہنچتا ہے تو انسان کو وہ چیزیں نظر آنے لگتی ہیں جو عام نگاہوں سے نظر نہیں آتی۔ اسی لیے آخرت کے لیے لفظ ایمان نہیں آیا، آخرت پر یقین کی بات کی گئی ہے کہ یقین ہوتا ہے تو انسان پھر اپنے عمل کو اس کے مطابق ڈھال لیتا ہے۔ حضرت حسن سے روایت ہے کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں، بے شک لوگوں کو دنیا میں یقین اور عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں دی گئی، یعنی جس کو یقین مل گیا اس کے دل سے شک ہی نکل گیا اور وہ پورا مانتا ہے کہ اللہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے اور ہمیں آخرت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ آخرت کے دن برحق ہے، جنت برحق ہے، جہنم برحق ہے، میزان برحق ہے، پل صراط برحق ہے۔ تو جو ان سب چیزوں پر پورے حق کے ساتھ یقین رکھتا ہے تو پھر وہ بہت بڑی نعمت پائے ہوئے ہے۔ تو فرمایا تم اللہ سے ان دونوں چیزوں کا سوال کرتے رہو، یا اللہ تو ہمیں یقین اور عافیت عطا فرما۔ جن لوگوں کی یہ صفات ہوتی ہیں ان کے بارے میں فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، جن کا باطن، جن کا ظاہر اور جن کے لوگوں سے معاملات، انسانوں کے ساتھ معاملات درست ہیں، وسعت قلبی پر مبنی ہے، اور جو وحی پر ایمان رکھتے ہیں، جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہ ہدایت پر ہیں۔ ہدایت کا معیار بتا دیا گیا۔ ہم نے ہدایت مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے شرائط بتا دی، یہ شرائط پوری کرو گے تو ہدایت پر ہوگے، اور اگر ہدایت پر ہوگے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو گویا کی ٹو سکسیس دے دی گئی، کامیابی کی کنجی دے دی گئی کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کے برعکس جو لوگ انکار کر دیں تو فرمایا ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے، انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جب مانا ہی نہیں، ایمان ہی نہیں، تو پھر انذار، تخویف، ڈراوا کیا کام کرے گا؟ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ
پردہ ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ایسا کب ہوتا ہے؟ دو طرح سے، ایک تو یہ کہ انسان حق کو جاننے کے بعد اس کا انکار کر دے، اور دوسرا یہ کہ گناہوں کی کثرت کر دے۔ جب گناہوں کی کثرت ہوتی ہے تو دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ پھر ایک تیسرے گروہ کا ذکر کیا گیا جو تقوی اور کفر کے بیچ میں ہے، اور وہ ہے منافقین کا گروہ۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے اس اقرار کو جھوٹا قرار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مانتے ہی نہیں کہ وہ مومن ہیں، کیونکہ وہ سچے دل سے مومن نہیں ہیں۔ ان کی عملی زندگی ان کے دل کی عکاسی نہیں کرتی، نہ ان کی زبان نہ ان کے ایکشنز، وہ اس کے مخالف جا رہے ہیں۔ جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے ہی آپ کو، اور وہ اس کا شعور بھی نہیں رکھتے۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے۔ کون سی بیماری؟ نفاق کی بیماری، منافقت کی بیماری، اور بعض مفسرین نے کہا دنیا کی محبت کی بیماری۔ تو اللہ نے ان کے مرض کو اور زیادہ کر دیا، دنیا کی طرف ان کی توجہ اور زیادہ ہو گئی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو گویا دنیا کی طرف جھکاؤ دل کی ایک بیماری ہے، جس کی وجہ سے انسان ایمان کی لذت، ایمان کی حلاوت اور چاشنی سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، کیونکہ قول اور فعل کا تضاد، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا فساد برپا کر دیتا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو سب کے ساتھ بنا کے رکھتے ہیں اور سب کے ساتھ چلنے والے ہیں، اس لیے جہاں مصلحت کے تحت جھوٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو جھوٹ بول دیتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسی مصلحتیں حقیقت میں اعتماد خراب کرتی ہیں، اور الٹیمیٹلی انسان ایسی مشکل میں جا پڑتا ہے کہ جس سے پھر باہر نکلنے کا راستہ نہیں ملتا۔ فرمایا خبردار، بے شک وہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جس طرح ایمان لائے لوگ، یعنی صحابہ کرام، تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائے جس طرح بے وقوف ایمان لائے؟ خبردار، یقیناً وہ خود ہی بے وقوف ہیں لیکن وہ جانتے نہیں۔ اور جب ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مذاق اڑانے والے ہیں۔ اسلام کا مذاق، اسلام لانے والوں کا مذاق، اسلام پر عمل کرنے والوں کا مذاق، یہ منافقت کی علامت ہوتی ہے۔ کوئی شخص اپنے باپ کا مذاق نہیں اڑاتا تو وہ کیسی زبانیں ہیں، وہ کیسے دل ہیں، وہ کیسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور پھر اپنے ہی دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، ان پہ ہنستے ہیں، ٹانٹ کرتے ہیں اور اپنی عقل کو اس سے زیادہ بڑا سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے استہزاء کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی میں مہلت دیے جا رہا ہے تو وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا استہزاء یہ ہے کہ ان کے برے اعمال کو وہ ان کے سامنے مزین کر دیتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ وہ بے وقوفوں کی جنت میں رہتے ہیں، اپنی برائیوں کو وہ خوبصورت عمل سمجھتے ہیں، اور قیامت کے دن ان کے ساتھ استہزاء کیا ہوگا کہ جب اہل ایمان روشنی میں چلیں گے اور منافقین بھی ساتھ چلیں گے تو یکا یک ان کی روشنی بجھ جائے گی اور وہ اندھیرے میں حیران پریشان کھڑے ہوں گے۔ تو امید کے بعد مایوسی کتنی بری چیز ہے جو ان کو میسر آئے گی۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، تو نہ ان کی تجارت ہی فائدہ مند ہوئی اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے تھے۔ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، یعنی پہلے تو ایمان لے آیا، جب آگ نے اس ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، وہ نہیں دیکھ پاتے۔ قلب کا نور اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی لیے دعا مانگنی چاہیے، اللہم اجعل فی قلبی نورا، اللہ تو میرے دل میں نور پیدا کر۔ تو ان کے دلوں میں ابتدا میں ایک نور آیا، لیکن پھر کیا ہوا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ دین پر عمل کرنے سے تو دنیا کے کچھ نقصان کرنے پڑتے ہیں تو انہوں نے دین چھوڑ کر دنیا کا رستہ اختیار کر لیا، تو ان کا کفر غالب آ گیا، ان کے اندر کا نور بجھ گیا، اور پھر
یہ بھٹکتے پھرتے ہیں اور ہدایت پانے والے نہیں. وہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، بس وہ نہیں لوٹتے، یعنی ہدایت کی بات سن نہیں پاتے. جب ہدایت کی کوئی بات انہیں سنائی جاتی ہے تو وہ کانوں سے ٹکرا کے واپس چلی جاتی ہے، دل کے اندر نہیں جاتی، اور حق بات کہہ نہیں پاتے اور حق کو دیکھ نہیں پاتے. حق کی نشانیاں زمین و آسمان پوری کائنات میں بکھری ہوئی ہیں، لیکن ان کو نظر نہیں آتی. قرآن کی آیات بھری ہوئی ہیں حق بیان کرنے کے لیے، لیکن ان کو حق نظر نہیں آتا. بس وہ نہیں لوٹتے، یعنی کس کی طرف؟ ایمان کی طرف. لہٰذا وہ نفاق کے اندر ہی رہتے ہیں. یا ان کی مثال آسمان سے اترنے والی زوردار بارش کی طرح ہے، جس میں اندھیرے ہیں اور گرج ہے اور چمک ہے. آسمان سے آیات نازل ہوتی چلی جا رہی ہیں جس میں روشنیاں بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ خطرات بھی ہیں. وہ کڑکنے والی بجلیوں یعنی مشکل احکامات اور موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں. مزید کچھ سننا نہیں چاہتے، ہدایت کی طرف آنا نہیں چاہتے. اٹس ٹو مچ. اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے. انسان سوچے کہ اللہ سے بھاگ کر کہاں جا سکتے ہیں؟ کیا زمین پناہ دے گی یا آسمان کہیں چھپا لے گا؟ نہیں. جب موت کا فرشتہ آئے گا تو پکڑ کے گرفتار کر کے لے جائے گا، اور پھر واپسی کا کوئی راستہ نہ ہوگا. پھر ایک اللہ کے سامنے ہی حاضر ہونا ہوگا. اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے اس کی تیاری کر لینا لازم ہے. قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کی روشنی لے جائے. جب بھی وہ ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہ کھڑے رہ جاتے ہیں. اور اگر اللہ چاہتا ان کی سماعت اور ان کی بصارت کو لے جاتا. بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. یعنی جب کوئی آسان حکم آتا ہے، جب کوئی امید والے حالات نظر آتے ہیں، اچھے دن آتے ہیں، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم بھی دین کی طرف آتے ہیں. لیکن جب کوئی تکلیف مشکل آتی ہے تو پھر پلٹ جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے مکمل صلاحیت نہیں چھینی. اللہ چاہتا تو ان کے کان آنکھیں یعنی ان سے ہدایت کے اسباب چھین لیتا، لیکن اللہ تعالیٰ ابھی بھی موقع دے رہا ہے. تو آپ دیکھیے کہ ہر شخص کہیں نہ کہیں قول و فعل کا تضاد رکھتا ہی ہے، کہیں نہ کہیں منافقت کی کوئی نہ کوئی خوب پائی ہی جاتی ہے. اور یہ بات اس لیے بھی کہہ رہی ہوں کہ حضرت عمر جیسے شخص، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، وہ حضرت حذیفہ کو قسم دے کے کہتے ہیں بتاؤ جن منافقین کے نام تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھے، کہیں میرا نام تو اس میں نہیں، کہیں میں تو منافق نہیں. حضرت حنظلہ کہتے ہیں نافقہ حنظلہ. ابو بکر کہتے ہیں میری بھی یہی کیفیت ہے. وہ اپنے اوپر منافقت کا خوف کرتے ہیں، لیکن آج ہم اپنے آپ کو سچے پکے مومن سمجھتے ہیں اور منافقت سے اپنے آپ کو دور سمجھتے ہیں. تو نفاق ہوتا ہی اس کے اندر ہے جو منافقت سے بے خوف ہو جاتا ہے. ورنہ ہر سچے مومن کو منافقت کا ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں میرے اندر تو کوئی ایسی صفت نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے ہدایت کے یہ مواقع نہ چھین لے. تو ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احییتنا واجعلہ الوارث منا. اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، ہمیں ہماری سماعت، ہماری بصارت اور ہماری قوت سے مستفید کر اور اسے ہمارا وارث بنا دے. یا اللہ تو ہم سے یہ صلاحیتیں نہ چھین اور ہمیں ہدایت پر ہی قائم رکھنا. پھر تمام انسانیت سے خطاب ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو. تم سب کے سب اپنے رب کے آگے جھک جاؤ، اپنے رب سے سب سے بڑھ کے محبت کرو، اس کی عظمت بجا لاؤ. کون ہے تمہارا رب؟ الذی خلقکم، وہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ ہے تمہارا رب. اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم بچ جاؤ، دنیا میں گناہوں سے بچ جاؤ، مشکلات میں پھنسنے سے بچ جاؤ، اور آخرت میں جہنم سے بچ جاؤ. وہ رب تمہارا کون ہے؟ پہچانو رب کو. وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا یعنی بارش نازل کی، اور پانی سے تمہارے لیے پھل بطور رزق پیدا کیے. بس تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، حالانکہ تم جانتے ہو، تمہیں پتا ہے یہ سب کچھ وہی کر رہا ہے. تو پھر عبادت کے لائق بھی صرف وہی ہے، لا الہ الا اللہ. اور عبادت کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے، تاکہ پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں ہے. کیونکہ عبادت کیا ہے؟ 4 لفظ یاد رکھیے، ظاہری، باطنی، اقوال، اعمال.
جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے کہاں سے ہمیں پتہ چلے گا کس کی طرف رجوع کرنا؟ قرآن و سنت کی طرف۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم قرآن کی طرف رجوع کریں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اتھینٹسٹی کو اسٹیبلش کر دیا، چیلنج کر دیا، فرمایا اور اگر تمہیں اس قرآن میں کوئی شک ہے جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تو اسی طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ اور اللہ کے سوا اپنے گواہوں یعنی مددگاروں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا اور تم ہرگز نہ کر سکو گے، اس قرآن جیسی کوئی چیز نہیں بنا سکتے، چیلنج ہے، تو بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، کیونکہ اگر قرآن کے بغیر زندگی بسر کی اور اللہ کو ناراض کر کے گئے تو پھر انجام بڑا بھیانک ہے، بہت شدید آگ ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جب انہیں ان باغوں میں سے کسی قسم کا پھل کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے بھی ہم دیے گئے تھے، یعنی وہ پھل کوئی بالکل انہونے نہیں ہوں گے، ان پھلوں سے وہ مانوس ہوں گے لیکن ذائقہ بہت مختلف ہوگا، اور انہیں اس سے ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے، اور وہاں ان کے لیے پاک صاف بیویاں ہوں گی، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی، اور وہ ان باغات میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ۔ وہ زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کی تیاری کر لیں۔ تو یہاں پر اس جنت کے لیے کیا شرط لگائی گئی؟ ایمان کے بعد عمل صالح کی۔ عمل صالح میں 4 اہم کمپوننٹس ہوتے ہیں۔ نمبر 1 علم، علم کے ساتھ یقینی طور پر پتا ہو کہ یہ واقعی عمل صالح ہے۔ نمبر 2 اچھی نیت، نمبر 3 صبر، اور نمبر 4 اخلاص۔ پھر فرمایا وَأُتُوبِهِ مُتَشَابِهًا، اور وہ اس سے ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے، یعنی جنت کے پھل اگرچہ رنگ اور منظر میں ایک دوسرے کے مشابہ ہوں گے لیکن ذائقہ فرق ہوگا۔ یہ قرآن ایک عظیم کتاب ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بندوں کے لیے آسان کر دیا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے لیکن بندوں کی سمجھ میں آنے والا ہے۔ آج آپ دیکھیں دنیا میں کہ جو لوگ اکیڈیمیا سے تعلق رکھتے ہیں وہ بڑی مشکل زبان میں باتیں کرتے ہیں، جو جتنا زیادہ سپر نالج رکھتا ہے اتنی زیادہ مشکل باتیں کرتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو رب العالمین ہے وہ بندوں سے ایسی زبان میں بات کرتا ہے جو بندوں کی سمجھ میں آنے والی ہے، اور اسی لیے اس نے قرآن مجید میں ہر طرح کی مثالیں بیان کی۔ تو جب کفار اس کتاب جیسی کوئی چیز نہ لا سکے، اس جیسی کوئی صورت نہ لا سکے، تو قرآن میں نقص نکالنے لگے کہ اس میں یہ مثال کیوں دی گئی، وہ مثال کیوں دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے چھوٹی چیز کی مثال دے کر بات فرمائی کہ بے شک اللہ اس سے نہیں شرماتا کہ وہ مادہ مچھر یا اس سے اوپر کسی چیز کی مثال بیان کرے۔ پھر جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ ان کے رب کی طرف سے سچ ہے، یعنی ایمان لانے والوں کے سامنے چھوٹی سی چھوٹی چیز کی بھی مثال دی جائے تو وہ اس پر خوش ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور جن لوگوں نے انکار کیا وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کی مراد کیا ہے، ان کو نہیں سمجھ آتی کیونکہ دلوں پہ پردہ جو پڑ گیا ہے۔ اللہ اس سے اکثر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور اسی سے بہت سے لوگوں کو ہدایت بخشتا ہے، اور وہ اس مثال سے گمراہ کرتا بھی ہے تو صرف فاسقوں کو۔ تو گویا بندوں کے گمراہ ہونے میں ان کی اپنی وجہ ہے، اپنا قصور ہوتا ہے۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، پھر جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ تو جو شخص رب کے حکم پر سر تسلیم خم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کی توفیق عطا کرتا ہے۔ اس کے برعکس فاسقوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا جو اللہ کی باؤنڈریز کو توڑ کر اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اس کو مضبوط باندھنے کے بعد، اور جس چیز کے جوڑے جانے کا اللہ نے حکم دیا اس کو کاٹ ڈالتے ہیں، اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ یہی لوگ دراصل خسارہ پانے والے ہیں۔ متقین کی علامات پیچھے آپ پڑھ چکے، منافقین کی بھی پڑھ چکے، کفار کی بھی پڑھ چکے، اور اب فاسقین کون ہیں؟ جو اللہ
اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا پاس نہیں رکھتے، اللہ کا نام لے کے، اللہ کی قسم کھا کے جو لوگوں سے عہد کرتے ہیں اس کو پکا کرنے کے بعد اس کو توڑ ڈالتے ہیں، اور پھر جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان رشتوں کو کاٹ دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے اس قوم پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی جو قطع رحمی کرتی ہے، اور ایسے لوگ پھر خسارہ پانے والے۔ دو چیزیں بڑھتی ہیں صلہ رحمی سے، صلہ رحمی رشتہ داروں سے اچھا سلوک، عمر اور رزق۔ ہم میں سے ہر شخص کی تمنا ہے دو چیزیں ہماری زیادہ ہو جائیں، ہماری زندگی لمبی ہو جائے اور ہمیں خوب رزق ملے، اور اس کی کیا ہے، اس کا نسخہ کیا ہے؟ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو۔ لیکن کب؟ جب وہ اچھا کرے جب بھی، جب وہ اچھا نہ کرے جب بھی، جب وہ برا کرے جب بھی۔ یہ ہے صلہ رحمی، یہ ہے حسن سلوک۔ حسن سلوک صرف یہ نہیں ہے کہ جب کوئی آپ کے ساتھ اچھا ہو تو آپ بھی اچھے ہو، اور جب وہ اچھے نہیں رہے تو آپ اچھے نہیں رہے۔ نہیں، اچھا انسان وہ ہے جو ہر حال میں اچھا ہوتا ہے، پرماننٹلی اچھا ہوتا ہے، جو اپنی اچھائی کو لوگوں کے رویے کے تابع نہیں کرتا کہ لوگ اچھے ہیں تو میں اچھا، وہ نہیں اچھے تو میں بھی نہیں۔ ایسے کو تیسا نہیں، ہم ابو ہی رہیں اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ کسی کی بےہودگی بد اخلاقی کے مقابلے میں بد اخلاقی نہیں، کیونکہ مومن بد اخلاق نہیں ہوتا، یہ بھی منافقت کی علامت ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے؟ تمہیں پیدا کس نے کیا؟ تم کہاں سے وجود میں آ گئے؟ یہ تمہیں روح کس نے بخشی؟ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندگی بخشی، یہ روح تمہارے اندر اس نے ڈالی، پھر وہی تمہیں موت دے گا۔ یہ روح ہمیشہ کے لیے نہیں ملی، ابھی تو صرف چند سالوں کے لیے، محدود وقت کے لیے کہ عمل کر کے دکھاؤ اچھے، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا۔ تو جوڑا ہو گیا نا، موت زندگی، موت زندگی، کچھ نہ تھے تو پیدا ہوئے، اور پھر جب ختم ہو جائیں گے تو دوبارہ پیدا ہوں گے، اور پھر کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے۔ اس لیے ہمیشہ کی زندگی کے لیے کام کرنا ہے، صرف اس وقتی دنیا کی زندگی کے لیے نہیں۔ ہماری ساری کوششیں صرف اس کی کامیابیوں کے اوپر فوکس نہیں ہونی چاہیے، ہمیں آگے جانا ہے، ہمارا سفر بہت طویل ہے، ہمیں وہاں کی کامیابی کو بھی دیکھنا ہے، بلکہ پہلے اس کو دیکھنا ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے وہ سب کچھ جو زمین میں ہے تمہارے لیے پیدا کیا۔ پھر وہ آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک کر کے 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ پھر انسانیت کی تخلیق کا آغاز ہوتا ہے آدم علیہ السلام سے، کہ انسان آیا کہاں سے، آغاز کہاں سے ہوا، کیونکہ یہ سوال ہر انسان کے ذہن میں اٹھتا ہے کہ اس زمین پر انسان کب سے ہے اور کیسے ہے، کس نے پیدا کیا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، وہ وقت یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا تو اس میں خلیفہ بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے خدشے کا اظہار کیا تھا، اللہ پہ اعتراض نہیں کیا تھا، اور ہم تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں، یعنی اگر اس انسان کو تیری عبادت کے لیے پیدا کیا جا رہا ہے تو ہم عبادت کر رہے ہیں۔ کہا اللہ نے بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے کہ انسان کو پیدا کرنے کے پیچھے حکمت کیا ہے۔ اور اس نے آدم کو سب کے سب نام سکھا دیے، جس زمین پہ بھیجنا تھا اس سے متعارف کرا دیا، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا اگر تم سچے ہو تو تم مجھے ان سب کے نام بتاؤ۔ یہ اللہ کا انسان پر فضل و کرم ہے کہ اس نے انسان کو علم کے ساتھ شرف بخشا۔ علم بہت بڑی دولت ہے، انسان کی عزت بھی علم کے ساتھ ہے۔ کھانے پینے سے بھی پہلے علم عطا کیا گیا، اس لیے ہمارے لیے علم حاصل کرنا اور خصوصاً علم نافع حاصل کرنا وہ کھانے پینے سے بھی زیادہ اہم ہے۔ قالو، فرشتوں نے کہا سبحانک، تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں سکھا دیا اس کے سوا ہم نہیں جانتے، بے شک تو خوب علم رکھنے والا، بہت حکمت والا ہے۔ اللہ نے کہا اے آدم
تم انہیں ان کے نام بتاؤ۔ پھر جب اس نے انہیں ان کے نام بتا دیے تو اللہ نے کہا کیا میں نے تمہیں کہا نہ تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ یعنی اس وقت تم نے جن خدشات کا اظہار کیا وہ بھی مجھے پتا ہے، اور جو باتیں ابھی تمہارے دل میں ہیں وہ بھی میں جانتا ہوں۔ یعنی اللہ کا علم اتنا وسیع ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے نافرمانی کی اور تکبر کیا، اور وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اور ہم نے کہا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس نہ جاؤ ورنہ تم دونوں ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا، یعنی بہانے سے جس درخت سے پھل کھانے سے منع کیا گیا تھا وہ کھلوا دیا جس میں وہ تھے، اور ہم نے کہا کہ اتر جاؤ، یعنی جہاں پر ہو وہاں سے چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، انسان شیطان کا، شیطان انسان کا، اور تمہارے لیے زمین میں ایک مدت تک ٹھکانا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ یہاں سے زمین پہ آدم علیہ السلام اتر آئے، اور آدم کی اولاد بھی پھر یہی رہتی بستی ہے۔ اور اصل میں پیدا بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین کے لیے ہی کیا تھا، جنت میں تو صرف امتحان کے لیے رکھا تھا، اور یہ بتانے کے لیے کہ اگر اللہ کی نافرمانی کی تو جنت نہیں ملے گی۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے اور معافی مانگی تو اس نے اس پر مہربانی کی، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی توبہ کی توفیق بھی اللہ نے دی، پھر توبہ قبول بھی اللہ نے کی۔ سبحان اللہ، توفیق بھی دیتا ہے، قبول بھی کرتا ہے، اور اس پر اجر بھی عطا کرتا ہے۔ رحمتیں ہی رحمتیں ہیں اس کی، اور بندے سے خوش بھی ہوتا ہے، اور بہترین خطاکار توبہ کرنے والے ہی ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے، یہ خوشخبری ہے، حدیث میں آتا ہے جو توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم سب توبہ کرتے ہیں اپنے تمام گناہوں کی۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جب تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو ان پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ ہے ہدایت کی پیروی کے فائدے، کہ دنیا اور آخرت میں خوف اور تنگی جاتی رہے گی۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا وہ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تمام انسانوں سے خطاب کرنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہیں۔ یہ سورت پہلی سورت ہے جو ساری مدینہ میں نازل ہوئی تھی، اور بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھی، یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے بعد مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں پر انصار کے علاوہ، مدینہ کے دوسرے لوگوں کے علاوہ بنی اسرائیل بھی رہتے تھے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں سے تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں سے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان دو پیغمبروں پر کتابیں بھی نازل کی اور بنی اسرائیل کی طرف بے شمار انبیاء بھیجے اور ان کی ہدایت کا سامان کیا، اور پھر آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تمام انسانوں کی طرف انکلوڈنگ بنی اسرائیل مبعوث کیا گیا، اور اسی لیے ان سے بھی خطاب ہے اور ان کو سمجھایا جا رہا ہے، اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، یعنی تم عمل کرو گے تو میں تمہیں جنت میں داخل کروں گا اور دنیا میں بھی عزت بخشوں گا، اور صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہو، اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی، جو کہ تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو پہلے سے تمہارے پاس ہے، اور تم سب سے پہلے اس کے انکار کرنے والے نہ بنو، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لو، اور صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ اصل میں مدینہ کے رہنے والے، مکہ کے رہنے والے، باہر سے آنے والے سب جانتے تھے کہ اہل کتاب بہت ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، بہت کچھ دین میں سے جانتے ہیں، ان سے پوچھنا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بتا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن افسوس یہ کہ جب ان کے پاس جا کر پوچھتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو بدظن کر دیتے تھے۔ تو اس پر ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ایسا مت کرو اور حق کو واضح کرو، آیات کے بدلے تھوڑی قیمت مت لو، دنیا کے فائدوں کی خاطر اپنا دین مت بیچو، اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو، اور سچی بات کو مت چھپاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔
اہم ترین ہدایات، تو سب سے اہم عبادت جس کا بار بار ذکر آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ نماز۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تمہارے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، یہ تو منافقت کی علامت ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز سے مدد لو، اور بے شک وہ بھاری ہے، نماز مشکل کام ہے، بھاری ہے، مگر ان لوگوں پر نہیں جو عاجزی کرنے والے ہیں۔ عبادت کیا ہے؟ اللہ کے آگے جھکنا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کرنا، اس کی فرما برداری کرنا، اس کے آگے خشوع اختیار کرنا۔ تو جو اللہ کے آگے جھکتے ہیں وہ نماز کی طرف شوق سے جاتے ہیں۔ نماز ایک معیار ہے یہ دیکھنے کا کہ ہمارے اندر ایمان کتنا ہے، ہم کس درجے کے متقی ہیں۔ اپنے آپ کا جائزہ لیجئے، احتساب کیجئے کہ جب اذان ہوتی ہے تو دل پہ کیا گزرتی ہے، نماز کا وقت آتا ہے تو کیفیت کیا ہوتی ہے، اور جب مصلی کی طرف جاتے ہیں، جائے نماز کی طرف جاتے ہیں، کس دل سے جاتے ہیں، کس شوق سے جاتے ہیں، اور اس جگہ کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی باغ ہے یا کوئی قید خانہ ہے۔ تو یاد رکھیے، صبر اور نماز سے زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں۔ تمام انبیاء مشکل اوقات میں نماز پڑھتے تھے۔ سارہ علیہ السلام کو جب اس ظالم بادشاہ نے پکڑا تھا تو انہوں نے وضو کر کے نماز شروع کر دی تھی۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام نے بھی نماز شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس ظالم سے نجات عطا کی۔ نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آتی ہیں، اللہ کی حفاظت ملتی ہے۔ تو یہ نماز کن پہ بڑی آسان ہے، کن کو بڑی پسند ہے، کن کو نماز سے محبت ہے؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ پھر دوبارہ پکار کر کہا گیا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی تھی، اور یہ کہ میں نے ہی تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی تھی، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی جان کسی جان کے کچھ بھی کام نہ آئے گی، کوئی کام آنے والا نہیں، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ ہی اس سے کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے، وہاں کوئی کام آنے کا نہیں۔ یہیں پر اپنا حساب درست کر لو، کسی بھول میں نہ رہ جانا۔ پھر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ مختلف نعمتیں یاد کراتے ہیں کہ کیسے کیسے تمہیں نعمتیں عطا کی گئی، تم اللہ کی طرف راغب ہو جاؤ۔ اور جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، وہ تمہیں بہت سخت تکلیف دیتے تھے، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے تمہیں نجات دی، اور آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا، اور تم دیکھ رہے تھے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ وہ پورا لشکر ڈوب رہا ہے۔ اور دشمن کو آنکھوں کے سامنے ڈوبتے دیکھنا کوئی معمولی نعمت نہیں تھی بنی اسرائیل کے لیے، جس نے انہیں غلام بنا رکھا تھا اور ان پر طرح طرح کی سزائیں مسلط کی ہوئی تھی۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ لیا، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ کتاب کس لیے آتی ہے؟ ہدایت کے لیے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، بے شک تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ یہ تھے بنی اسرائیل جنہیں لا الہ الا اللہ سکھایا گیا، اور وہ جب سمندر پار کر کے آئے تو نعمت کا شکر ادا کرنے کی بجائے گائے کے بچڑے کو معبود بنا بیٹھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے، تو اب اپنے پیدا کرنے والے کے حضور توبہ کرو اور اپنے مجرموں کو قتل کر ڈالو، اور یہ بات تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، پھر وہ تم پر مہربان ہو گیا، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ، جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے، پھر تم کو بجلی نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ یاد رکھیے، دنیا میں کسی کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے، کیونکہ ہمیں اتنی وسعت طاقت ہی نہیں دی گئی، حتیٰ کہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے صرف ایک تجلی پہاڑ پہ پڑتے ہوئے دیکھ کر۔ پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں زندہ اٹھا دیا، شاید کہ تم شکر ادا کرو، اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ
سلوا اتارا، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کر رہے تھے۔ اور جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں سے جہاں سے چاہو خوب کھاؤ، اور تم دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور حتتن اے اللہ ہمیں بخش دے کہنا، تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور ان قریب ہم احسان کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ تو جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے اس بات کو جو انہیں کہی گئی تھی بدل کر کچھ اور کر دیا، ہنتتن گندم چاہیے، یعنی مذاق اڑایا اللہ کے الفاظ کا۔ بس ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے، یعنی اب اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا کہ ان کو سزا دی جاتی۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اللہ سے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ پھر تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا۔ ہم نے حکم دیا کہ اللہ کے رزق میں سے کھاؤ اور پیو اور زمین میں مفسد بن کر نہ پھرو۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے نکالے ترکاری، ککڑی، گندم، مسور اور پیاز جو بھی زمین اگاتی ہے۔ اس نے کہا کیا بھلا بہتر چیز چھوڑ کر اس کے بدلے کمتر چیز لینا چاہتے ہو؟ من و سلوا چھوڑ کر تم زمین کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ تو جاؤ کسی شہر میں اتر جاؤ، تو بے شک جو تم نے مانگا ہے وہ تمہارے لیے وہاں موجود ہے۔ اور ذلت اور محتاجی ان پر دے ماری گئی اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ بے شک وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ اس وجہ سے تھا کہ وہ نافرمانی کرتے اور حد سے بڑھ جاتے تھے۔ تو بنی اسرائیل پر اللہ کا غضب کیوں نازل ہوا؟ ان وجوہات کی بنا پر، اور اس میں خاص طور پر جو آخر میں فرمایا نافرمانی کرتے اور حد سے بڑھ جاتے، یعنی ساری پابندیاں توڑ کے نکل جاتے، اپنی منمانیاں کرتے، اللہ کے حکم کو پس پش ڈال دیتے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ کی ایک پسندیدہ امت بنی اسرائیل جو تھی، جس کی طرف اللہ نے بے شمار انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی، جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ تو اس واقعے کو یہاں کیوں بیان کیا گیا؟ تاکہ ہم سبق سیکھیں، کیونکہ ہمیں بہت مان ہوتا ہے اس بات پر کہ ہم امت محمد، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر ہمیں فخر ہے اور ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ ہماری شفاعت کریں گے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم وہ کام کریں کہ جن کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی راضی ہو، ہم قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بھی شرمندہ نہ ہو۔ تو دیکھیں یہ میری امت، کیونکہ کچھ لوگ آ رہے ہوں گے آپ کی طرف تو کہہ دیا جائے گا کہ نہیں ان کو دور کر دیا جائے، دور کر دیا جائے، کیونکہ آپ کو نہیں پتا انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیسے کیسے نئے طریقے نکال لیے۔ تو اس لیے اس دین پر چلنا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیا ہے، اور اس کی اطاعت کرنی ہے۔ اور یاد رکھیے گناہوں سے بچنا تقویٰ کہلاتا ہے، اور تقویٰ کا معنی ہوتا ہے بچنا۔ تو دنیا میں گناہوں سے بچنا اور آخرت میں عذاب سے بچنا۔ تو گناہ چھوٹا ہو یا بڑا اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ایک گناہ پھر دوسرے گناہ کا راستہ کھولتا ہے، اور پھر ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچ لاتا ہے، اور یوں انسان نافرمانیوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے اور پھر اللہ کے غضب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے ساتھ کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا۔ اس کے بعد عمومی دعوت دی گئی، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جو یہودی بن گئے اور عیسائی اور صابی، جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، تو ایسے لوگوں کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ تو شرط کیا ہے؟ ایمان کے ساتھ عمل صالح، گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنا، اطاعت اور فرما برداری کی زندگی بسر کرنا۔ تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور طور پہاڑ کو تمہارے اوپر اٹھایا اور حکم دیا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے، یعنی کتاب کی شکل میں، ہدایات کی شکل میں، اس کو مضبوطی سے پکڑو۔ پہاڑ سر پہ مسلط کر کے کہا گیا کتاب کو پکڑ لو۔ ہمارے لیے بھی کیا حکم کہ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اور جو اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم بچ جاؤ، لعلکم تتقون۔ تو اس کتاب پر عمل سے ہی تقوی حاصل ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد تم اس عہد سے پھر گئے، بس اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ یعنی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو بچا لیا اور پھر
ان کو مزید عمل کا موقع دیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی زندگی میں بہت چانسز دیتا رہا. مختلف طرح کے امتحان اور آزمائشیں آتی رہتی ہیں. کبھی ایک بیماری آتی ہے, کبھی دوسری تکلیف آتی ہے, کبھی تیسری. یہ کیوں آتی ہے؟ ایسی بے وجہ نہیں آتی. یہ دراصل ہمیں اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے آتی ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو دیکھیں, ہم اپنی غلطیوں کو پہچانیں, ہم ان پر توبہ کریں, ہم یہاں پر اپنی اصلاح کر لیں, اللہ کی طرف راغب ہو جائیں, اللہ کی طرف دوڑ پڑیں. لیکن جب تکلیفوں کے آنے کے باوجود ہم صرف انہی میں ہی گم ہو جاتے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط نہیں ہوتا, تو پھر اس میں ایک وارننگ ہے, اس میں ایک خطرے کی گھنٹی ہے. ہر مشکل کے آنے پر یہ سوچئے کہ اس نے مجھے اللہ سے قریب کیا یا دور کیا. خوش قسمت ہے وہ جنہیں تکلیفیں اللہ سے قریب کر دیتی ہیں. تو یہی معیار ہونا چاہیے کہ جب آئے اللہ کا فیصلہ سمجھ کر ایکسپٹ کریں, اس کے دور کرنے کے لیے دعائیں بھی مانگیں اور دوائیں بھی کریں, اور جب دور ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کریں. اور شکر ادا کرنے کی قسم کیا ہے؟ اور زیادہ اس کی اطاعت کریں, اللہ کی فرما برداری کریں. پھر فرمایا اور یقیناً تم نے ان لوگوں کو جان لیا جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن زیادتی کی تھی. ہفتے کے دن بنی اسرائیل کو منع کیا گیا تھا کہ مچھلیاں نہیں پکڑنی, اور وہ جمعے کی شام جال ڈال دیتے, اتوار کی صبح نکال کے کہتے ہم نے تو نہیں کیا کچھ, یہ تو خود ہی آ گئی. جال کس نے ڈالا تھا؟ اللہ کو دھوکہ دیتے. تو ہم نے ان سے کہا تم بندر ہو جاؤ, ذلیل ہونے والے. یعنی دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر اپنا غضب نازل کیا. پھر ہم نے اس قصے کو اس کے سامنے کے لوگوں کے لیے اور اس کے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت اور تقوی والوں کے لیے واعظ اور نصیحت بنا لیا. تو تقوی کا جائزہ لیجئے کہ اس قصے سے کیا سبق ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. یہ منافقین کی عادت ہوتی ہے, یخادعون اللہ والذین آمنوا, لیکن وہ صرف اپنے آپ ہی کو دھوکہ دیتے ہیں. پھر فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو, وہ بولے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. بات بات پر لوگوں کا مذاق اڑانا جہالت کی علامت ہے. کوئی سمجھدار انسان مذاق نہیں اڑایا کرتا, کسی کا بھی مذاق نہیں اڑانا چاہیے. یہ بھی بد اخلاقی کی ایک قسم ہے. کسی کی شکل کا, کسی کے لباس کا, کسی کے بولنے کے انداز کا, کسی کے منہ سے نکلنے والے کوئی غلط لفظ کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے, اس کی نقلیں نہیں اتارنی چاہیے. اسی لیے جب بنی اسرائیل نے کہا کہ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں اور میں اپنی قوم کے ساتھ مذاق کروں. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا امتحان لیا. بنی اسرائیل ایک لمبے عرصے تک فرعونیوں کے ساتھ رہے تھے جو گائے کی پوجا بھی کرتے تھے, تو ان کے اندر بھی گائے کی محبت پیدا ہوئی. صحبت کا اثر ہوتا ہے, ماحول کا اثر ہوتا ہے. جس ماحول میں آپ رہتے ہیں وہاں کے کچھ اثرات, اس کا رنگ آپ کے اوپر چڑھتا ہے. کچھ چیزیں جو آپ کو پہلے پسند نہیں ہوتی, جب دیکھتے ہیں سبھی پسند کر رہے ہیں تو آپ کے اندر سے بھی ناپسندیدگی کا عنصر نکل جاتا ہے. تو بنی اسرائیل کے ساتھ بھی کچھ یہی ہوا. تو ان کو خالص کرنے کے لیے اللہ نے ان کا امتحان لیا. یاد رکھیے آزمائشیں اور امتحان خالص کرنے کے لیے بھی آتے ہیں, بندے کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے بھی آتے ہیں. تو بہرحال اللہ نے ان کو حکم دیا کہ گائے ذبح کرو, تاکہ پتہ چلے کہ ان کے اندر عبودیت کا جذبہ کتنا ہے, اللہ کی کتنی بات مانتے ہیں اور اپنی خواہش کو کتنا قربان کر سکتے ہیں. تو یہ بات انہیں بڑی گراں گزری. ایسا ہی ہوتا ہے نا, جب اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آتا ہے اور اس پر عمل کرنا ہمیں مشکل لگتا ہے تو ہم اس کے اوپر سوال پہ سوال شروع کر دیتے ہیں تاکہ کسی طرح یہ ٹل جائے. حالانکہ جو حکم ہے وہ تو اپنی جگہ ہی ہے, وہ کیسے ٹل سکتا ہے؟ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ بنی اسرائیل بھی سوال پہ سوال کریں گے تاکہ انہیں گائے ذبح نہ کرنی پڑے, لیکن بالآخر انہیں کرنی ہی پڑی. انہوں نے کہا اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو. خود نہیں دعا کی, موسیٰ سے کہا آپ دعا کرو. آج ہماری امت کا بھی یہی حال, خود نماز نہیں پڑھیں گے
گے، خود دعا نہیں کریں گے، لیکن ہر دوسرے شخص کو کہیں گے دعا میں یاد رکھیں، ہمارے لیے بہت زیادہ دعا کیجیے، دعا کیجیے، دعا کیجیے. یعنی اتنا تکیہ کلام ہو گیا ہمارا. کیا ہم خود بھی اتنی زیادہ دعا کرتے ہیں؟ کبھی سوچنا چاہیے. اور جتنی دفعہ آپ دوسروں کو کہہ رہے ہوتے ہیں دعا کیجیے، اتنی دفعہ دعائی کر لیں خود. یعنی بندوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں تو آپ اللہ سے ہی کہہ دیں، جو مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. تو انہوں نے کہا اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے بیان کر دے کہ وہ گائے کس طرح کی ہے. موسیٰ نے کہا بے شک وہ کہتا ہے کہ وہ گائے نہ تو بڑھیا ہے اور نہ بچیا، بلکہ ان کے درمیان کی نوجوان ہے. تو تم ویسا ہی کرو جو تم حکم دیے جاتے ہو. یعنی بات سنتے ہی مان لو. فرشتوں کی صفت ہے نا کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ جو حکم ملتا دوڑ پڑتے ہیں. صحابہ کرام بھی ایسے ہی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنتے ہی دوڑ پڑتے تھے. ابو جری جابر بن سلیم کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ لوگ اس کی بات بہت سنتے ہیں اور بہت مانتے ہیں، جو بھی وہ کہتے ہیں وہ فوراً قبول کر لیا جاتا. میں نے پوچھا یہ ہے کون، یعنی جن کی اتنی اطاعت کی جا رہی ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ طرز عمل تھا، اتنے زیادہ آپ سے محبت کرتے تھے اور آپ کی باتوں کی اطاعت کرتے تھے. لیکن بنی اسرائیل کو اللہ کا حکم ملا، موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ہدایات ملی، لیکن وہ ماننا نہیں چاہتے تھے. آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں، صحابہ کرام کی یا بنی اسرائیل کی، جو اپنے پیغمبر کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے تھے. انہوں نے کہا تم اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو. دوبارہ وہی بات کہی کہ وہ ہمارے لیے بیان کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہے. موسیٰ نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے گہرے زرد رنگ کی ہے، اس کا رنگ چمکتا ہے جو دیکھنے والوں کو خوش کر دیتا ہے. لیکن ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی، پھر آ گئے. انہوں نے کہا تم اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو، وہ ہمارے لیے بیان کر دے، کھول کے بتا دے وہ کس طرح کی ہے. بے شک سب گائے ہمیں ایک دوسرے سے مشابہ معلوم ہوتی، اور بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور راہ پانے والے. یہاں انشاءاللہ کہہ دیا، اسی وجہ سے پھر وہ گائے مل بھی گئی ان کو، جو بڑی بھاری قیمت دے کے لینی پڑی. موسیٰ علیہ السلام بھی ان کے سوالوں سے اکتائے نہیں، یہ نہیں کہا جاؤ جاؤ بس میں مزید نہیں بات کروں گا. جو وہ پوچھتے گئے بتاتے گئے. کہا بے شک وہ اللہ کہتا ہے وہ گائے کام کرنے والی نہ ہو کہ زمین میں ہل جوتتی اور نہ کھیتی کو پانی پلاتی ہو، صحیح سلامت ہو کہ اس میں کوئی داغ نہ ہو، خوبصورت بھی ہو. کہنے لگے اب تم حق لائے ہو. کہ کیا مزید کوئی سوال رہا نہیں تھا. بس انہوں نے اسے ذبح کیا اور لگتا نہ تھا کہ وہ ایسا کریں گے. موسیٰ علیہ السلام نے تو پہلی بار ہی حق بیان کر دیا تھا کہ اللہ نے حکم دیا ایسا کرو، لیکن یہ ان کی جہالت تھی کہ وہ ان کو حق نہیں لگا. لیکن اپنی حجت بازیوں کے بعد جو بات سامنے آئی اب ان کو حق محسوس ہوئی. تو جب انہوں نے کثرت سوال سے اپنے لیے کام مشکل بنایا تو پھر مشکل میں پڑ گئے. جب انہوں نے اپنے اوپر سختی کی سوال کر کر کے تو اللہ نے بھی ان پر سختی کی. مزید شرائط بتاتے گئے. یہ گائے کیوں نہیں ذبح کرنا چاہتے تھے؟ کیونکہ یہ سمجھتے تھے کہ گائے ذبح کرنے سے کوئی آفت آ جائے گی، کوئی مصیبت پڑ جائے گی، کیونکہ ان کے دل میں گائے کے تقدس، اس کے احترام کا خیال تھا. تو معاملہ اس کے بالکل برعکس ہوا. انہی دنوں ان کی بستی میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص کو کسی نے قتل کر دیا اور قاتل کا کوئی پتہ نہیں مل رہا تھا. تو آپس میں ایک دوسرے پہ الزام تراشی ہو رہی تھی، لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور پھر انہوں نے آگے انہیں بتایا کہ تم اس گائے کا حصہ جو ہے اس مقتول کے جسم پہ مارو. تو ایسا ہی کیا گیا. تو مقتول اٹھ کے بیٹھ گیا اور اس نے کہا مجھے فلاں نے قتل کیا. تو یہ گائے کا ذبح کیا جانا ان کے لیے باعث رحمت ہو گیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان توہمات سے نکلے، جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ان کو خوشی سے کرے، کبھی نقصان نہیں ہوگا. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ. اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا پھر تم اس کے بارے میں باہم جھگڑنے لگے اور اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا جو کچھ تم چھپا رہے تھے. تو ہم نے کہا اس مقتول کو اس گائے کے بعض حصے سے ضرب لگاؤ، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. یعنی یہ اللہ کی نشانی تھی. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ. پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت
سخت ہو گئے گویا وہ پتھروں کی طرح ہیں، یا ان سے بھی زیادہ سخت، پتھروں سے بھی سخت۔ اور بے شک بعض پتھر تو وہ ہیں کہ ان میں سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، اور بے شک ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں اور ان میں سے پانی نکل آتا ہے، اور بلا شبہ ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ اس سے غافل نہیں جو بھی تم عمل کرتے ہو۔ یہاں دراصل 3 طرح کے پتھروں کی بات کی گئی جو 3 طرح کے انسانوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ پہلی قسم کے پتھر کیسے ہیں کہ جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، اور یہ ایسی جگہ پر ہوتا ہے جہاں پر زمین کے اندر بہت سا پانی جمع ہو جاتا ہے، اور وہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ اوور فلو کرنے لگتا ہے اور وہاں سے اسپرنگز پھوٹ پڑتے ہیں۔ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر خیر جمع ہوتی جاتی ہے، وہ نالج ایکیومولیٹ کرتے رہتے ہیں، علم حاصل کرتے رہتے ہیں، ان کے اندر نیکی کے جذبات ابھرتے رہتے ہیں، دین سے محبت آتی جاتی حتیٰ کہ وہ پھر ایسے نکلتی ہے کہ نہروں کی طرح، جس سے بے شمار لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو پتھروں کے بھی بہت فائدے ہیں، یعنی کچھ لوگ اس خیر کے حامل ہوتے ہیں۔ کچھ راکس ایسی ہوتی ہیں کہ جو پانی جذب کرتی رہتی ہیں اور ان کے اندر پانی چلا جاتا ہے، بڑی بڑی راکس ہوتی ہیں، اور جب ان کو کوئی بڑی چوٹ لگتی ہے، کوئی زلزلہ آتا ہے یا کوئی ایسا چیز ہوتی ہے تو ان کے اندر کریک ہو جاتے ہیں۔ جب کریک ہوتے ہیں تو ان کے اندر سے پانی پھوٹ نکلتا ہے اور چشمے بہہ جاتے ہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جذب کرتے رہتے ہیں خیر کو، علم کو، لیکن وہ ذرا اور ڈیپ ڈاؤن اندر ہی ہوتا ہے، جلدی اسپرنگز کی طرح باہر نہیں آتا، پہلی قسم کی طرح نہیں ہوتا۔ لیکن جب ان کی زندگی میں کوئی حادثہ آتا ہے، کوئی چوٹ پڑتی ہے، کسی چیز کی ضرب ان کو لگتی ہے تو وہ کریک آتا ہے، تو وہ ان کی خیر باہر آ جاتی ہے۔ اور تیسری قسم کے پتھر کون سے ہوتے ہیں کہ جب لینڈ سلائیڈنگ ہوتی ہے، جب کوئی زلزلہ وغیرہ آتا ہے یا گریویٹیشنل پل کی طرف کوئی پتھر لڑکنے لگتا ہے تو وہ اللہ کی خشیت سے لڑک رہا ہوتا ہے، بظاہر اس کے وہ اسباب کے ساتھ بھی لڑک رہا ہے لیکن اس کے اندر بھی اللہ کی خشیت ہوتی ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو راکس کی طرح، پتھروں کی طرح بہت سٹبن نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر ان کے دل میں جب اللہ کا خوف آتا ہے تو اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں، گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں۔ تو پتھر بھی آنسو بہاتے ہیں، پتھر بھی خیر پہنچاتے ہیں، پتھر بھی پانی نکالتے ہیں، اور پانی زندگی ہے، پانی سے ہر زندہ چیز پیدا ہوئی ہے۔ تو اسی طرح انسانوں کے بارے میں ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہو سکتا ہے آپ کا کوئی بچہ آپ کو راک کی طرح نظر آتا ہو کہ وہ آپ کی باتیں سن کے کوئی ری ایکشن ظاہر نہیں کر رہا، کہیں سے اثر نہیں نظر آ رہا کہ اس کے اندر کوئی خیر ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ فیملی میں کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا آپ تربیت کرنے والے ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں تو وہ ٹوٹ پڑتے ہیں اور ان کے اندر کی خیر باہر آتی ہے اور وہ بہترین انسان بن جاتے ہیں۔ تو کبھی بھی مایوس نہ ہو، خیر کے کام کرتے چلے جائیں۔ یہاں سے تربیت اولاد کی ٹپس لیں کہ آپ اچھے انسان تھے، آپ کو خیر ملتی رہی، اب آپ خیر بانٹنا شروع ہو گئے، لیکن ابھی آپ کے بچے اس معیار پہ نہیں۔ یعنی جو ماں دین کی طرف آ جاتی ہے اس کا کیا دل چاہتا ہے کہ بس بچے فوراً نمازی ہو جائیں، فوراً وہ مسجد جانا شروع کر دیں، وہ قرآن سمجھ لیں، وہ یہ کریں وہ کریں، نیکی کے بڑے بڑے کام کریں، لیکن بظاہر یوں لگتا ہے خون جگر جلا رہے ہیں، اثر کچھ ہو نہیں رہا۔ بالکل مایوس نہیں ہونا، وہ ابھی جذب کر رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ وہ خیر باہر نکلے گی۔ خیر ہی لاتی ہے، خیر سے شر نہیں نکلتا۔ اگر آپ خیر بانٹ رہے ہیں، دوسروں کو دے رہے ہیں، گھر والوں کو دے رہے ہیں، آپ کا معاملہ اچھا ہے، آپ کا اخلاق اچھا ہے، آپ ان کی خیر خواہی چاہتے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر سے شر پھوٹے؟ آپ خیر کرنے والے رہیں، یعنی نیکی چھوڑے نہیں، یہ نہیں کہ بہت دعائیں مانگ لی اب تو دعا قبول نہیں ہوتی، اتنا کچھ بتایا، اتنا کچھ سمجھایا، وہ میری تربیت کا کیا ہوا، وہ سب کچھ کہاں گیا، لگتا ہے کچھ فائدہ نہیں، بس میرا خیال ہے کہ میں اب اس کام سے بازی آؤں۔ نہیں، چھوڑنا نہیں، خیر عام کرتے جانا ہے، خیر کا ماحول گھر میں پیدا کرنا ہے۔ جو پتھر پانی جذب نہ کرے وہ نکالیں گے کہاں سے؟ تو پتھروں کی طرح اسٹبن ہی صحیح، لیکن ان میں بھی خیر ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس سے آگے کے درجے پہ چلے جاتے ہیں کہ جو اللہ کے آگے جھکتے نہیں، اللہ کی خشیت ان کے اندر نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو ہمارے دلوں کو سخت نہ کرنا، اور ہمیں اپنی آیات سے، اپنے قرآن سے نصیحت حاصل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمانا، اور
ہمیں ہماری خواہشات کے شر سے بچانا۔ ابن قیم کہتے ہیں دل کو بگاڑنے والی 5 چیزیں ہیں، یعنی دل کہاں سے خراب ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں دلوں کو پتھروں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ دل کو بگاڑنے والی 5 چیزیں ہیں، لوگوں سے زیادہ گھل مل کے رہنا، ہر وقت سوشلائز کرنا، ہر وقت لوگوں کے بیچ میں رہنا۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ منہ سے کبھی کوئی بات نکلتی ہے، کبھی کوئی۔ دوسرے خواہش پرستی، صرف وہ کام کرنے جو دل کو اچھے لگے۔ پھر اللہ کے علاوہ سے دلی تعلق زیادہ رکھنا، یعنی اللہ سے بڑھ کے کسی سے محبت کرنا، زیادہ کھانا، زیادہ سونا، یہ چیزیں دل کو بگاڑ دیتی ہیں۔ اور پھر جب دل بگڑ جاتا ہے تو جیسے انسان کا معدہ بگڑ جائے نا، وہ سونا بھی کھا لے تو اس کو فائدہ نہیں ہوتا، وہ ڈائجسٹ ہی نہیں کرتا۔ تو اسی طرح جب دل بگڑ جاتا ہے تو اچھی سے اچھی بات اس دل پہ پھر اثر نہیں کرتی۔ پھر فرمایا افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا بھلا تم امید رکھتے ہو کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے؟ یعنی بنی اسرائیل سے تم امید رکھتے ہو کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان جائیں گے، تمہاری کتاب کو مان جائیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک فریق کے لوگ اللہ کا کلام یعنی تورات سنتے ہیں، پھر اس کو سمجھ لینے کے بعد وہ اس میں تحریف کر دیتے ہیں، انہوں نے تو اپنی کتاب کو بدل ڈالا ہے، حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے، اور جب وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم ان کو وہ باتیں بتا رہے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ وہ اس کے بارے میں تمہارے رب کے ہاں تم سے حجت کریں؟ کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا بھلا یہ لوگ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ سب جانتا ہے، جو وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں؟ اور ان میں سے بعض ان پڑھ ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے۔ اس کو ان پڑھ کہا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 78 وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، ان میں سے کچھ امی ہیں، ان پڑھ ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے۔ الکتاب کا، اللہ کی طرف سے آئی کتاب کا علم نہ رکھنا انسان کو جاہل بنا دیتا ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی ڈگریاں بھی آپ کے پاس ہوں، لیکن اگر آپ کو نہیں پتا آپ کے رب نے آپ کے لیے کیا حکم دیا ہے تو یہ سراسر جہالت ہے۔ فرمایا اور ان میں سے بعض ان پڑھ ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے سوائے جھوٹی آرزوؤں پر بھروسے کے، اور وہ صرف گمان سے کام لیتے ہیں، یعنی ان کے علم کی بنیاد ان کا گمان ہوتا ہے یا صرف دنیا کے تجربات ہوتے ہیں۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے بدلے معمولی قیمت لے لیں، بس ہلاکت ہے ان کے لیے بوجہ اس کے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، اور ہلاکت ہے ان کے لیے بوجہ اس کے جو وہ کمائی کر رہے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں ہمیں دوزخ کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ عقائد کی خرابی۔ کہہ دیجئے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے تو اللہ اپنے عہد کے ہرگز خلاف نہ کرے گا، یا تم اللہ کے بارے میں وہ کہتے ہو جو تم علم نہیں رکھتے؟ بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، ہاں جس نے کوئی برائی کمائی اور اس کی برائی نے اسے گھیر لیا، یعنی برائی کے چنگل میں پھنس گیا، تو یہی لوگ آگ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ربیع بن خثیم کہتے ہیں اس آیت کے بارے میں کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو توبہ کرنے سے پہلے گناہ کی حالت میں فوت ہو جاتا ہے، یعنی توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے۔ یاد رکھیے چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر بہت بڑا ڈھیر بن جاتے ہیں جو جلا دینے کے لیے کافی ہیں۔ اس لیے انسان کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور دن میں کثرت سے استغفار کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے چھوٹے بڑے سب گناہوں کو معاف فرما دے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہی جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُمْ معرضون۔ اور جب ہم نے بنو اسرائیل سے پختہ عہد دیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور لوگوں سے اچھی باتیں کہنا، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، تو تم میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا سب اس عہد سے پھر گئے اور تم ہو ہی منہ موڑنے والے۔ بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا، ہمیں کیوں بتایا گیا کہ یہ بھی کرنے کے کام ہیں؟ کیا
صرف ایک اللہ کی عبادت، یہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہے۔ کیا حق کہ ان کے ساتھ احسان کیا جائے، اور احسان برابر کے جوابی بدلے کو نہیں کہتے کہ جیسا سلوک وہ کرے ویسا تم ان سے کرو، یعنی اگر وہ ڈانٹ کے بات کرے تو تم بھی ڈانٹ کے بات کرنا شروع کر دو، اور اگر وہ اچھے سے بات کرے تو تم بھی اچھی بات کرو۔ نہیں، والدین جو بھی کریں تم ان کے ساتھ اچھا ہی کرو گے، اور نہ صرف والدین کے ساتھ، باقی رشتہ داروں کے ساتھ بھی، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی، کیونکہ وہ سوسائٹی کا وہ طبقہ ہے کہ جن کی طرف عموماً توجہ نہیں کی جاتی، ان کو امپورٹنس نہیں دی جاتی، ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا جاتا۔ اور پھر سب سے بڑا حسن سلوک کیا ہے جس پر کچھ خرچ نہیں آتا؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی طرح بات کرو، خوش اخلاقی، اچھی گفتگو، یعنی قولی احسان بھی اور فعلی احسان بھی، نرم گفتگو اور اچھا اخلاق جو ہے یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کو عام کرنا، اچھا کلام کرنا ایسے اعمال ہیں جو بخشش کو واجب کر دیتے ہیں، یعنی ہر ایک کو سلام کرنا اور اچھی طرح بات کرنا، دوسروں سے کسی کی بات سن لینا، اس کو جواب دے دینا، بغیر ٹانٹ کیے، بغیر طنز کیے، بغیر تانے دیے، بغیر کسی کے قصور یا اس کی غلطیوں کو یاد کرائے، بغیر چیخے چلائے، اور بات کے اندر سچائی بھی ہو، یعنی بات بھی درست ہو اور اس کی پریزنٹیشن بھی درست ہو، عمدہ ہو، خوبصورت ہو۔ حسن سے ہے، حسن خوبصورتی کو کہتے ہیں، یعنی اچھی طرح بات کرو، اور پھر اس کے بعد نماز بھی قائم کرو، زکوٰۃ بھی دو۔ عموماً کیا ہوتا ہے جب ہم اچھے اخلاق پہ سٹریس کرتے ہیں تو نماز روزہ زکوٰۃ بھول جاتے ہیں، اور جب ہم نمازی بن جاتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، تو ہم لوگوں کے ساتھ پھر اچھی طرح بات نہیں کرتے۔ تو مکمل دین، فرمایا پھر تم اس سے پھر گئے اور تم منہ پھیرنے والے ہو۔ آج اس حکم کو کیا ہم نہیں جانتے کہ یہ ہمارے دین کا حصہ ہے؟ آج یہ سب کچھ پڑھنا دراصل اپنے آپ کو یاد دہانی کرانا ہے۔ ہم نے پہلا سپارہ پہلے بھی پڑھا ہوا، ہم جانتے ہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے، لیکن دوبارہ کیوں پڑھنے کی ضرورت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جبریل علیہ السلام کے ساتھ کیوں دور کیا کرتے تھے؟ کیونکہ قرآن کو دہرانے سے انسان کا موٹیویشنل لیول بھی ہائی ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، عمل کی طاقت ملتی ہے انسان کو۔ پھر فرمایا اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ تم باہم اپنے خون نہ بہانا اور اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالنا، تو تم سب نے اقرار کر لیا اور تم اس بات کے گواہ ہو۔ پھر تم وہی لوگ ہو کہ اپنے ہی لوگوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے میں سے ایک فریق کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو، تم ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ دوسروں کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آئیں تو فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم پر حرام کیا گیا تھا۔ کیا تم کتاب اللہ کے بعض حصے کو مانتے اور بعض کا انکار کرتے؟ یہ نہ بنی اسرائیل کو اجازت تھی اور نہ ہم کو کہ کتاب کا بعض حصہ لے لیں اور بعض کو چھوڑ دیں، صرف پسند کی چیزیں پک اینڈ چوز کر لیں۔ جو تم میں سے ایسا کریں گے ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہو اور قیامت کے دن وہ شدید ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں۔ تو ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ انسان پورے کا پورا دین میں داخل ہو، اپنے آپ کو پورے کا پورا اللہ کے سپرد کر دے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی، بس نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، اور عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں دی، اور روح القدس جبریل علیہ السلام کے ذریعے ان کی تائید کی۔ تو کیا بھلا ایسا نہ ہوا کہ جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول ایسی چیز لے کر آیا جسے تمہارے نفس پسند نہ کرتے تھے تو تم نے تکبر کیا، پھر ایک گروہ انبیاء کو تم نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے رہے۔ یعنی یہ دیکھیے کہ بنی اسرائیل کا اخلاقی زوال کس درجے کو پہنچا کہ انبیاء تک کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی ہے، بس وہ بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں۔ اور جب اللہ کی طرف سے ان کے پاس ایک کتاب آ گئی جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ کفر کرنے والوں پر فتح مانگا کرتے تھے، بس جب ان کے پاس وہ چیز آ پہنچی جس کو وہ پہچان گئے تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، بس اللہ کی لعنت ہے انکار کرنے والوں پر۔ کتنی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے نفس بیچ ڈالے، کہ وہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں جو اللہ
اللہ نے نازل کی محض ضد کی بنا پر کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل نازل کرتا ہے۔ ضد کس بات کی تھی کہ نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں دے دی گئی، تو وہ غضب بالائے غضب کے ساتھ پلٹے، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کیا، تو وہ کہتے ہیں ہم اسی کو مانیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا، اور اس کے علاوہ کا وہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اور اس کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے۔ یعنی قرآن میں جو احکامات ہیں ان میں سے بہت سے احکامات تورات کے اندر موجود ہیں۔ کہہ دیجیے اگر تم ماننے والے ہو تو اس سے پہلے اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے تھے، اور یقیناً موسیٰ تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے ان کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ہی ظالم ہو۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام تمہارے اندر موجود ہیں اور تم اللہ کو چھوڑ کر بچڑے کو پوچھنا شروع کر دو، کتنی حیرت کی بات ہے۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور کوہ طور کو تم پر بلند کیا اور حکم دیا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑ لو اور سنو، تو انہوں نے کہا ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی، سمعنا و عصینا، ہم نہیں مانیں گے۔ اور ان کے کفر کی وجہ سے وہ اپنے دلوں میں بچڑے کی محبت پلا دیے گئے۔ تو یاد رکھیے جب انسان اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم نہیں مانتا تو اس کے بدلے کسی فتنے میں پڑ جاتا ہے، وہ ایسی چیزوں کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے جس میں پڑھ کر وہ اللہ کو بھی بھول جاتا ہے اور اللہ کے احکامات کو بھی بھول جاتا ہے۔ کہہ دیجئے کتنا برا ہے وہ کام جس کا حکم تمہارا ایمان تمہیں دیتا ہے اگر ہو تم مومن۔ کہہ دیجئے اگر اللہ کے ہاں آخرت کا گھر تمہارے ہی لیے خاص ہے باقی لوگوں کو چھوڑ کر، تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ ہماری طرح بنی اسرائیل کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ جنت ہمارے لیے، جنت میں ہم ہی جائیں گے، اور اگر کسی گناہ کے بدولت گئے بھی چند دن تک وہاں سے نکل آئیں گے۔ تو آج آپ دیکھیے کہ ہم سب بھی یہی یقین رکھتے ہیں کہ چونکہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ رکھا ہے اس لیے جنت میں جائیں گے، عمل چاہے کیسے بھی کریں۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا، لیکن یاد رکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنا بھی چاہیے، اللہ کا ڈر بھی ہونا چاہیے۔ آدم علیہ السلام کو کتنے گناہوں کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا تھا؟ کتنے ذرا نمبر بتائیے؟ ایک لقمہ، بس جو ہی انہوں نے وہ منہ میں رکھا جنت کے لباس اتروا دیے گئے۔ ابلیس کو کتنے گناہوں کی وجہ سے رحمت سے دور کیا گیا تھا؟ ایک سجدہ۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص منہ سے کوئی ایسی بات نکالتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں 70 سال کی مسافت پر چلا جاتا ہے۔ ایک غلط بات، ہم کتنے خطرے میں ہیں۔ میں مایوس نہیں آپ کو کر رہی، لیکن ہمیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اپنے اعمال کو بہت بڑی چیز نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم نے تو بہت کچھ کر رکھا ہے اس لیے جہنم میں تو وہ فلاں اور فلاں جائے گا، ہم تو جنتی ہیں۔ اور بڑے یقین سے کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے تو ایسا کریں گے اور ویسا کریں گے۔ آپ کے پاس گارنٹی کیا ہے وہاں جانے کی؟ کیا اللہ کے حکم کو آپ اوور رول کریں گے، یا آپ اللہ تعالیٰ کو بتائیں گے کہ کس نے جنت میں جانا اور کس نے جہنم میں؟ اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ ایسی زبان نہیں استعمال کرنی چاہیے۔ صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں، جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، جس کو چاہے گا سزا دے گا۔ اس لیے ہمیں اس کی طرف رجوع کرتے رہنا چاہیے، اس سے معافی مانگتے رہنا چاہیے اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہم گناہگار ہیں، ہم نے وہ گناہ جو جان بوجھ کر کیے اور وہ جو انجانے میں کیے تو سب کے سب ہم سے معاف فرما دے۔ اور وہ ہرگز اس کی تمنا کبھی بھی نہ کریں گے ان اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور البتہ آپ انہیں ضرور دیگر لوگوں سے بڑھ کر زندگی کا حدیث پائیں گے، یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی بڑھ کر ان میں سے ہر ایک یہی چاہتا ہے کاش وہ 1000 سال عمر دیا جائے، حالانکہ اتنی عمر دیا جانا اسے عذاب سے بچانے والا نہیں۔ کوئی 1000 سال بھی جیے اور بعد میں مرے 1000 سال کا ہو کے، تو بھی اگر اس نے اللہ کو راضی نہیں کیا تو اللہ کی سزا سے نہیں بچ سکتا۔ اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو بھی وہ عمل کرتے ہیں۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ کہہ دیجئے جو کوئی جبریل کا دشمن ہے۔ بنو اسرائیل کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتہ کون آتا ہے؟ جب بتایا گیا کہ جبریل، کہنے لگے ہم تو جبریل کے دشمن، کیونکہ جبریل ہم پر سزا لے کر آئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو جبریل سے دشمنی کرے گا تو بے شک اللہ نے تو اس کو اللہ کے حکم سے آپ کے دل پہ نازل کیا نہیں ہے، وہ خود سے تو نہیں آئے وہی لے کر، وہ خود سے تو نہیں آتے عذاب لے کر،
تو اللہ نے جو قرآن نازل کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اسے کون لے کر آئے؟ جبریل علیہ السلام لے کر آئے، جو اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے ہے۔ یعنی قرآن تمہاری کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے، تمہیں اچھی طرح پتا ہے کہ جو قرآن کی تعلیمات ہیں وہ تمہارے پاس پہلے سے موجود ہیں، اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ قرآن ہدن و بشرا ہے، خوشخبری بھی ہے، لیکن ماننے والوں کے لیے۔ جو کوئی اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل کا اور میکائیل کا دشمن ہے تو بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف روشن آیات نازل فرمائی ہیں، اور نہیں انکار کرتے ان کا مگر جو فاسق ہیں، نافرمان لوگ۔ کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوا کہ جب بھی ان لوگوں نے کوئی پختہ عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک فریق نے اس کو پھینک دیا، بلکہ ان کے اکثر لوگ ایمان ہی نہیں لاتے۔ اور جب بھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول آیا، اس کی تصدیق کرنے والا جو ان کے پاس ہے، تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک فریق نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ تو یاد رکھیے، کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینکنا کیا ہے؟ قرآن کو پڑھنے سے، سمجھنے سے، اس کے اوپر غور و فکر کرنے سے، اس پر عمل کرنے سے زیادہ اور چیزوں کو اہمیت دینا۔ ہم سب کو جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے دن کا، ہمارے ہفتے کا، ہمارے مہینے کا کتنا حصہ قرآن فہمی میں گزرتا ہے، کیونکہ جب تک قرآن کو سمجھے نہیں نا تو پتہ نہیں چلتا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ قرآن کی تلاوت اچھی بات ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن مقصد پورا نہیں ہوتا اس سے۔ قرآن کا حفظ کرنا بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن مقصد پورا نہیں ہوتا اس سے۔ قرآن کو سمجھنا، قرآن پر غور و فکر کرنا، یہ ہے وہ مقصد جس کے لیے قرآن آیا ہے۔ اور پھر غور و فکر کیوں؟ تاکہ یہ علم عمل میں ڈھل جائے اور زندگیاں اس کے مطابق ہو جائیں، ہماری زندگیوں سے اندھیرے نکل جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اس لیے اتاری لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تم لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لاؤ۔ تو قرآن سمجھنا ہم سب کے لیے لازم ہے، ہم سب کے لیے ضروری ہے، اور ایک دفعہ ترجمے سے پڑھ لینا کافی نہیں، اس کو دہراتے رہنا چاہیے۔ اور بہترین موقع ہے اب انشاءاللہ دورہ قرآن کے علاوہ ڈیلی کی جو آپ تلاوت کرتے ہیں، اگر لفظی ترجمہ قرآن سے آپ کریں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ عربی پڑھتے جائیں گے۔ جیسے جن لوگوں نے خاص طور پر قرآن پہلے سے پڑھ رکھا ہے، ترجمہ یاد کر رکھا ہے لیکن بھول چکے ہیں، 50% بھول چکے ہیں یا 70% بھول چکے ہیں، تو اس کی یاد دہانی کے لیے وہ نیچے بھی نگاہ ڈال سکتے ہیں، ساتھ ساتھ یعنی تلاوت کرتے ہوئے میننگ بھی ساتھ ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس سے یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کا فریش ہو جائے گا۔ بہرحال سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے اللہ کی کتاب کو ریشم و دیباج کے غلافوں میں داخل کر دیا، اس کو سونے اور چاندی کے ساتھ آراستہ کیا، لیکن اس پر عمل نہیں کیا۔ یہی ان کا کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دینا ہے، یعنی ویسے اسے بہت قیمتی بنا دیا، لیکن جس مقصد کے لیے وہ کتاب آئی وہ نہیں پورا کیا۔ اور بنی اسرائیل خاص طور پر کس چیز کے پیچھے لگ گئے ذرا دیکھیے اور اپنا جائزہ لیجئے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اور اس کے بجائے انہوں نے پیروی کی اس کی جو سلیمان کی سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ اور سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے ہی کفر کیا۔ کیا کفر تھا؟ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ آج آپ دیکھیں لوگ قرآن کو چھوڑ کر، دین کی اصل تعلیم کو چھوڑ کر اگر قرآن پڑھتے بھی ہیں تو کبھی جادو میں استعمال کرنے کے لیے، کبھی کوئی ایسے وظیفے بتانے کے لیے کہ جس سے لوگوں کو نقصان پہنچے، اور اس کے پیچھے لگ گئے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتاری گئی تھی، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش ہیں، بس تم جادو کر کے کفر نہ کرو۔ بس لوگ ان دونوں سے ایسا جادو سیکھتے جس سے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ آج آپ دیکھیں یہ مرض کتنا عام ہو چکا ہے، کتنی خواتین ہیں جو اس کی وجہ سے سفر کرتی ہیں کہ کسی قریبی رشتہ دار، کسی قریبی دوست، کسی قریبی نے ہسبینڈ کے ساتھ ناچاکی کا جادو کر دیا کہ ان کی آپس میں نہ بنے، حسد کی بنا پر۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ ٹریٹس بھی پچھلی امت میں تھے اور آج مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ ہم کسی کی نعمت کو
دیکھ کے خوش نہیں ہوتے، اور یہی حسد ہے، اور یہ حسد ایمان کے منافی ہے۔ متقی وہ ہوتا ہے جو دل کا بھی صاف ہوتا ہے، وہ دل میں کسی کے خلاف کوئی گرج، بیر، حسد کچھ نہیں رکھتا، سب کو معاف کر دیتا ہے۔ ہاں، کسی نے جو تکلیف دی اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے، کیونکہ بعض لوگوں کو جب میں کہتی ہوں نا معاف کر دیں تو کہتے ہیں وہ تکلیف نہیں بھولتی، وہ تو ہوتی رہے گی۔ معاف کرنا ایک الگ کام ہے اور تکلیف محسوس کرنا دوسری بات ہے۔ وہ تو جتنی دفعہ تکلیف محسوس ہوگی اتنی دفعہ اجر ہی ملے گا، وہ تو آپ کے اجر کو بڑھانے کے لیے محسوس ہوتی رہتی ہے۔ اور جتنی دفعہ تکلیف محسوس ہوگی انا للہ پڑھیں گے تو پہلی دفعہ جو چوٹ لگی تھی اور انا للہ پڑھا تھا اور ڈھیروں اجر سمیٹ لیا تھا، وہ اجر پھر سے واپس آئے گا اور اجر ملے گا اور اجر ملے گا۔ اس لیے کسی بھی انسان کی طرف سے اگر آپ ہرٹ ہوئے ہوں تو اس ہرٹ ہونے پر پریشان نہ ہو، یہ تو انسانی فطرت کا خاصہ ہے نا کہ چوٹ لگے تو درد تو ہوتی ہے، پرانے زخموں میں بھی درد نکل آتی ہے جب برسات کا موسم ہوتا ہے تو پھر سے ابھر آتے ہیں۔ تو اسی طرح مختلف سچویشنز میں انسان کے اندر وہ دل کے جذبات اور دل کے خیالات کسی خاص چیز کو دیکھ کر ٹریگر ہو جاتے ہیں اور انسان دکھ محسوس کرنے لگتا ہے، لیکن ایسے انسان کا دل نرم ہوتا ہے۔ یہ تکلیفیں اور دکھ ہمیں نرم کر دیتے ہیں، لیکن مومن بغض نہیں رکھتا، حسد نہیں رکھتا، وہ کسی پہ جادو کرنے اور کسی پہ کوئی ایسی مصیبت مسلط کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتا۔ پھر فرمایا اور وہ اللہ کے حکم کے سوا اس سے کسی کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے تھے، اور وہ ایسی چیز سیکھتے جو ان کو نقصان نہیں پہنچاتی اور کچھ فائدہ نہ دیتی۔ اور بنو اسرائیل جانتے تھے کہ جس نے ایسی چیز کو خریدا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور یقیناً کتنی بری تھی وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ کاش وہ جانتے ہوتے۔ تو یاد رکھیے کہ جادو اپنا اثر رکھتا ہے لیکن باذن اللہ۔ تو ہمیں اس چیز کے پیچھے پڑنے کے بجائے کہ کس نے جادو کیا ہے، کوئی جادو نہ کر دے یا خوف زدہ رہیں یا ڈرے ڈرے رہیں، اس کے لیے ضروری ہے اپنی پروٹیکشن کر لیں۔ جب سردی آتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ گرم کپڑے پہن لیتے ہیں، گرمی آتی ہے تو آپ ٹھنڈا کا انتظام کر لیتے ہیں۔ تو جب لوگوں کا حسد محسوس ہو تو اپنی پروٹیکشن کے لیے دعائیں پڑھ لیں، صبح شام کے اذکار اور دیگر جو دعائیں ہیں، حفاظت کی آیت الکرسی ہے، رات کو سونے کے اذکار ہیں، ان کی پابندی کریں۔ کچھ بھی ہو اللہ کا ذکر نہ بھولیں۔ اللہ کا ذکر ایک محفوظ قلعے کی طرح ہے، جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پروٹیکشن میں آتا ہے، ایک فورٹ میں آ جاتا ہے، قلعے میں آ جاتا ہے اور شر سے محفوظ ہو جاتا ہے، کوئی آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتا۔ تو بی کانفیڈنٹ۔ اور اگر وہ ایمان لاتے، نہیں جادو کرنے کی بجائے ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، تو ضرور اللہ کے ہاں کہیں اچھا ثواب پاتے۔ کاش وہ جانتے ہوتے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رائنا نہ کہو اور انظرنا کہا کرو اور غور سے سنا کرو، اور انکار کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ صحابہ کرام کو مجلس کے کچھ آداب سکھائے جا رہے ہیں کہ مجلس میں بیٹھے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب دوبارہ بات پوچھنی ہو تو رائنا نہ کہو بلکہ لفظ بدل دو اور انظرنا کا لفظ استعمال کرو، کیونکہ یہ لفظ جو تھا مس یوز ہونے لگ گیا تھا۔ یہود آپ کی مجلسوں میں رائنا کو رائنا کہہ کے پکارتے، ہمارا چرواہا، نعوذ باللہ، یعنی مذاق اڑاتے تھے آپ کا، اپنے اندر کا چھپا ہوا حسد جو تھا وہ بیان کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بجائے اس کے کہ تم ان سے لڑو جھگڑو، اپنے الفاظ تبدیل کر لو۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ لوگ آپ کو کسی چیز پہ ٹیز کرنے لگتے ہیں یا آپ کو حقیر سمجھتے ہیں یا برا بھلا کہتے ہیں، تو ایسے میں آپ کو وہ رستہ بدل لینا چاہیے، ان لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کم کر لینا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ روز لڑائی کریں ان سے۔ پھر فرمایا اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے انکار کیا وہ نہیں چاہتے کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل کی جائے، حالانکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے بھلوا دیتے ہیں تو ہم اس سے بہتر یا اس جیسی اور لے آتے ہیں۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ اے اہل ایمان، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اس طرح کے سوال کرو جس طرح کے سوال اس سے پہلے موسیٰ سے کیے گئے؟ اور جو ایمان کو کفر
سے بدل ڈالے تو وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض سوالات انسان کو کفر تک بھی پہنچا سکتے ہیں۔ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ اپنے نفسوں کے حسد کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ کاش تمہارے ایمان لانے کے بعد وہ تمہیں کافر بنا دیں، بعد اس کے کہ ان پہ حق ظاہر ہو چکا ہے تو تم معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جو خیر بھی تم اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں پالو گے۔ سبحان اللہ۔ یعنی بعض اوقات ہم نماز پڑھ لیتے، زکوٰۃ دے دیتے، اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ کیا ہوا، فرض ادا ہو گیا، بس اب ہم دنیا کے لیے آزاد ہیں، دنیا میں مشغول ہیں، خوب انجوائے کر رہے ہیں، نماز کا وقت ہوا جلدی سے جا کے 4 ٹکرے مار کے واپس پھر دنیا کو انجوائے کرنا شروع کر دیا، اور بھول گئے کہ نیکی کے اور بھی بہت سے کام ہیں۔ یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور اس کے بعد چھوٹی نیکی بڑی نیکی جو بھی خیر کا کام کرو گے، اور اس میں پھر وہ یاد کر لیجئے ظاہری باطنی اقوال افعال جو بھی کچھ کرو گے اسے اللہ کے یہاں پالو گے، وہ تمہارے اعمال نامے میں تمہارے سامنے آ جائے گا تاکہ ایک ڈاٹ بھی وہ نظر آئے گا تمہیں۔ تو اس لیے مومن نیکیوں کا حریص ہوتا ہے، نیکیوں کی طرف دوڑتا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، وہ اس لیے نہیں پیچھے رہتا کہ لوگ تو کوئی نیکی کرتے نہیں تو میں کیوں کروں، نہیں، مجھے اپنے لیے کرنا ہے۔ وہ اچھی مثالوں کو اپنے سامنے رکھتا ہے، وہ نیکی میں اپنے سے آگے والوں کو فالو کرتا ہے، پیچھے والوں کو نہیں۔ پیچھے والوں کو فالو کرنے والا کہاں رہ جاتا ہے؟ پیچھے رہ جاتا ہے، اور جو آگے جا رہے ہیں السابقون السابقون اولئک المقربون، وہاں تک جانا ہے۔ بے شک اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو بھی تم عمل کرتے ہو۔ اور انہوں نے کہا ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگا مگر وہ جو یہودی ہو یا نصرانی، یہ ان کی آرزویں ہیں۔ کہہ دیجئے لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو جہنمی قرار دیتے رہتے تھے اور خود کو جنت کا مالک سمجھتے۔ آج آپ دیکھیں مسلمانوں کے اندر بھی افسوس کے ساتھ ہی کہنا پڑتا ہے کہ مختلف فرقے بن چکے ہیں، کیونکہ یہ 2 نام بھی فرقہ وارانہ نام تھے، اور صرف ہر کوئی اپنے فرقے والے کو جنتی سمجھتا ہے، اپنا جنتی بھائی، اور باقی سب جہنمی۔ تو اس طرح کے جنت جہنم کے فتوے نہیں لگانے چاہیے، یہ اللہ کو پتا ہے کہ کس کا مقام کیا ہے۔ ہمیں فکر اس بات کی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا حکم دیا ہے اپنی رضا کو پانے کے لیے، اور وہ یہاں بتا دیے گا بلا کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جس نے اللہ کے لیے اپنا چہرہ جھکا دیا۔ حکم سنا، سر تسلیم خم، اللہ لبیک اللہم لبیک، آپ نے حکم دیا میں کر کے ہی دم لوں گی، اور وہ محسن بھی ہو، نیکی کرتا چلا جائے تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف اور غم 2 بڑی مصیبتیں، ان سے نجات کے لیے انسان کے اندر اخلاص اور احسان کی روش ہونی چاہیے۔ تو آیت نمبر 112 میں اخلاص اور احسان کا سبق دیا گیا ہے، اور یہی اعمال کی قبولیت کا باعث ہے۔ اور یہود نے کہا کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں، اور نصارہ نے کہا یہود کسی چیز پر نہیں، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں، اور انہی کی طرح بات ان لوگوں نے بھی کہی جو علم نہیں رکھتے۔ پس قیامت کے دن اللہ ان کے درمیان اس معاملے میں فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے۔ لوگ ایک دوسرے کو گمراہ قرار دیتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ تو کسی نیکی خیر اور بھلائی کے کام پہ نہیں ہے اور ہم ہی سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ ہی اس کا فیصلہ کرے گا کہ حقیقت میں نیکی کے کام کون کر کے آیا ہے۔ تو اس لیے اللہ کی کتاب سے معلوم کرے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کرے، بنسبت اس کے کہ اپنی خواہشات پر مبنی باتیں کر کے دوسروں کو گمراہ قرار دیں۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام ذکر کیے جانے سے روکے اور ان کی ویرانی کے لیے کوشاں ہو۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ان میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو انسان کو دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ یاد رکھیے یہاں تنبیہ کی گئی ہے کہ اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، اور اس میں ایسے کام نہ کیے جائیں کہ جس سے مسجدیں ویران ہوں، آپس کے جھگڑے اور لڑائی اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانا کہ جس کی وجہ سے لوگ بددل ہو کر مسجد جانا ہی چھوڑ دیں۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، تو جس طرف بھی تم رخ
کر لو، بس ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے، بے شک اللہ وسعت والا اور بہت علم والا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے، پاک ہے وہ، بلکہ اسی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، وہ سب اس کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، ہر چیز اللہ کا کہنا مانتی ہے۔ اپنے آپ سے پوچھیں ہم کیا ایسے ہیں؟ ہم بھی ماننے والوں میں شامل ہیں؟ وہی آسمانوں اور زمین کا نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے، اور جب وہ کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو صرف یہی کہتا ہے کن فیکون، ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ یہ ہے اللہ کی طاقت، اور اس کے برابر کوئی بھی نہیں، کوئی اور ایسا نہیں کر سکتا۔ اور ان لوگوں نے کہا جو علم نہیں رکھتے کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی ہی کیوں نہیں آ جاتی۔ اسی طرح کی بات ان لوگوں نے کہی جو ان سے پہلے تھے۔ ان سب کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں، بے شک ہم نے نشانیاں بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اچھا کرنے والوں کو خوشخبری سناتے ہیں اور برا کرنے والوں کو ڈراتے بھی ہیں۔ کیوں ڈراتے ہیں؟ تاکہ وہ برائی سے باز آ جائیں۔ اور ساتھ یہ بتایا گیا کہ اصحاب الجحیم جہنم والوں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ وہاں کیوں پہنچے، اور یہود و نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کریں۔ کہہ دیجئے بے شک اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے۔ یعنی یہ دراصل دو فرقہ وارانہ نام تھے۔ آج بھی آپ دیکھیں مسلمانوں کے اندر ہر فرقہ اپنی طرف بلاتا ہے کہ تب تم ہدایت پہ ہوگے جب ہمارے طریقے پہ آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہہ دیجئے اللہ کی ہدایت دراصل ہدایت ہے، یعنی اللہ کی کتاب اور سنت یہ دراصل ہدایت ہے۔ اور اگر آپ نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کی، یعنی لوگوں کی باتوں پہ چلتے رہے، تو آپ کے لیے اللہ کی طرف سے نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار۔ تو علم آنے کے بعد خواہش نفس کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، اور خواہش کے پیچھے چلانا یہ شیطانی جال ہوتا ہے دراصل۔ اور اس کی علامات کیا ہوتی ہیں کہ کوئی شخص شیطان کے پھندے میں پھنس چکا ہے؟ نمبر ایک، وہ نعمتوں پر مغرور ہوتا ہے، نعمتوں پہ بڑا غرور ہوتا ہے اس کو کہ میرے پاس یہ اور یہ ہے، چاہے وہ علم کا غرور ہو، چاہے مال کا ہو، چاہے حسن کا، یہ ناپسندیدہ ہے۔ نمبر دو، اللہ کے عطیے پر فخر کرتا ہے، یعنی بوسٹنگ بھی کرتا ہے۔ نمبر تین، اللہ کے بندوں پہ تکبر کرتا ہے، ان کو حقیر سمجھتا ہے۔ اور نمبر چار، اللہ کا حکم ماننے کی بجائے اپنی منمانی کرتا ہے، اپنی مرضی پہ چلتا ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں دراصل وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ تو تلاوت کا حق کیا ہے؟ صرف اچھے مخارج اور تجوید سے پڑھنا ہی نہیں بلکہ سمجھ کر پڑھنا، حلال کو حلال، حرام کو حرام ٹھہرانا، متشابہات پر ایمان اور محکم پر عمل کرنا۔ پھر فرمایا اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر انعام کی، اور بے شک میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی تھی، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی نفس کسی کے کچھ کام نہ آئے گا، نہ کسی سے بدلہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارش فائدہ دے گی، نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں کے ساتھ آزمایا تو اس نے ان کو پورا کر دکھایا۔ اللہ نے کہا بے شک میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، جو امتحان میں پاس ہو جاتا ہے وہی لیڈرشپ کے لائق ہوتا ہے۔ اس نے کہا اور میری اولاد میں سے، تو یہ ورثہ ٹرانسفر نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے لوٹ کر آنے کی جگہ اور امن کی جگہ بنایا، اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد دیا کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، مساجد کو پاک رکھنا چاہیے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا، اور اس کے رہنے والوں میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں ان کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما، اللہ نے کہا جس نے کفر کیا میں اس کو بھی تھوڑا سا فائدہ دوں گا، پھر اس کو آگ کے عذاب کی طرف مجبور کر دوں گا، اور وہ کتنی بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اس گھر کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے، اللہ کا گھر تعمیر کر رہے تھے،
پھر بھی دعا کر رہے تھے کیا اے ہمارے رب ہم سے یہ قبول کر لے، بے شک تو ہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ مومن عمل کرنے کے بعد قبولیت سے ڈرتا ہے، یا اللہ قبول بھی ہو جائے۔ اور اس میں ان دو عظیم الشان پیغمبروں کی عاجزی کی دلیل بھی ہے۔ ہمیں بھی نیکی کے بڑے سے بڑے کام کر کے ہمبل رہنا چاہیے۔ اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا فرما بردار بنا، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا، اور ہم پر مہربان ہو جا، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ پھر آپ دیکھیے مزید دعائیں کہ اللہ یہ عمارت تو ہم بنا رہے ہیں، ہمیں بھی اطاعت کی توفیق دینا، کیونکہ بعض اوقات ہم بڑی بڑی مساجد تعمیر کر لیتے ہیں لیکن اس کے بعد کیا کرتے ہیں، وہاں ہارڈلی کبھی جاتے ہیں، یا وہاں تعلیم کا سلسلہ کم ہی کوئی شروع کرتے ہیں، وہ بیچاری سارا دن خالی پڑی رہتی ہیں، بے آباد پڑی رہتی ہیں۔ تو مسجد بنانا ہی بڑا کام نہیں، اس کو آباد کرنا بھی ایک کام ہے، اور پھر وہاں دعائیں مانگنا، عبادت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اور خصوصاً توبہ کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام ایک ویژنری تھے، وہ صرف اپنے وقت کے لیے دعا نہیں مانگ رہے تھے، وہ آنے والی نسلوں کے لیے دعا کر رہے تھے۔ کیا مانگ رہے تھے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب ان کے اندر انہی میں سے ایک رسول بھیج دے جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، ان کا تزکیہ کرے، بے شک تو ہی غالب بہت حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اپنی نسل اور اپنی اولاد کی فکر میں کیا مانگا؟ ایک رسول مانگا جو آئے اور ان کو تعلیم دے، کتاب کی تلاوت کرے ان کے سامنے، ان کو کتاب کی تعلیم دے، انہیں حکمت سکھائے، ان کا تزکیہ کرے، اندر باہر سے ان کو صاف کرے۔ آپ اپنی اولاد کے لیے کیا دعائیں مانگتے ہیں؟ کیا ملے ان کو آپ کی زندگی میں اور آپ کے بعد؟ تو کہتے ہیں اللہ اپنی زندگی میں ان کی بہاریں دکھا دینا، ان کی شادی ہو جائے، ان کا کاروبار اچھا ہو جائے، ان کی ڈگری اچھی ہو جائے، ان کو آگے اولاد سے نواز وغیرہ وغیرہ۔ اس سے آگے ان کی دین کی تعلیم کا بھی کوئی انتظام ہو جائے، اور ان کی نسلوں کو بھی ایمان پہ قائم رکھنا۔ یہ پہلی دعائیں بری نہیں ہیں، نہ میں ان کا کوئی مذاق اڑا، یہ بھی مانگے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے مستقبل کی فکر کی کہ ان کے لیے تعلیم کا بندوبست ہو۔ آج ہم کو بھی سوچنا چاہیے، کیا ہم نے اپنے بچوں کی دینی تعلیم کا انتظام کیا، اس کے لیے اتنا مال خرچ کیا، فکر مند ہوئے، محنت کی، تکلیف اٹھائی جتنا ہم نے ان کی دنیا کے لیے فکر کی؟ اور کون ہے جو ملت ابراہیم سے بے رغبتی کرے؟ اس طریقے سے کون پھرے مگر وہ جس نے خود کو احمق بنا لیا ہو، صرف دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ بے شک ہم نے اس کو دنیا میں بھی چن لیا تھا، اور یقیناً آخرت میں بھی وہ ضرور صالحین میں سے ہوگا۔ جب اس کے رب نے اس سے کہا فرما بردار ہو جا، اسلم، قال اسلمت لرب العالمین، تو اس نے کہا میں رب العالمین کے لیے فرما بردار ہو گیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی کیا کہا؟ یا بنی ان اللہ اصطفی لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہ دین چن لیا ہے، بس تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ آج ہم سب کے لیے یہ دعا کتنی ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے دعا مانگے، اور صرف دعا ہی نہ مانگے بلکہ ان سے اس بات کا عہد لیں، ان کو اس بات کے لیے پریپیئر کریں کہ تم نے اس جگہ پر رہتے ہوئے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، صرف اپنی نہیں، اپنے آئندہ آنے والی نسلوں کی بھی۔ اور یہ چیز بچپن سے ان کے اندر ڈالیں، ڈرل کریں، ان کے اندر ڈال دیں کہ اسلام کے بغیر نجات نہیں، کہ حالت ایمان میں موت آئے اور موت تک رب کی عبادت کرتے رہے، مرتے دم تک فرائض کی پابندی کرتے رہے۔ کیا بھلا تم موجود تھے جب یعقوب کے پاس موت حاضر ہوئی؟ جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ آپ نے کبھی پوچھا اپنے بچوں سے کہ ہمارے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم آپ کے الہ اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے الہ کی عبادت کریں گے جو ایک ہی الہ ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اسلمت لرب العالمین۔ تو اولاد نے بھی کیا کہا؟ نحن لہ مسلمون۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، اس کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے وہی ہے جو تم نے کمایا،
اور تم سے سوال نہ کیا جائے گا اس کے بارے میں جو وہ عمل کرتے تھے. یعنی پہلے بزرگان تو گزر گئے اچھے کام کر کے، وہ تو اپنے ساتھ نیکیاں سمیٹ کر لے گئے. آج اگر ہم صرف اس پہ فخر ہی کرتے رہے کہ ہم ان کی نسل سے ہیں یا ان کی ملت سے ہیں یا ان کے طریقے پر ہیں تو اتنا کافی نہیں، جب تک کہ وہ کام نہ کریں جو انہوں نے کیے، اور سب سے پہلے اس توحید کا اعلان جو انہوں نے کیا. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور انہوں نے کہا کہ یہودی یا نصرانی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے. جیسے آج مسلمان مختلف فرقوں کا نام لے کر کہتے ہیں کہ اس فرقے میں یا اس گروہ میں داخل ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے. قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہہ دیجئے بلکہ ابراہیم کا طریقہ جو یکسو تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے، توحید کا طریقہ، ایک اللہ کی عبادت کا طریقہ. قولوا، سب کہہ دو. قولوا، انہوں نے اپنے فالوور سے کہا سب کہو. آمنا، آپ پڑھ سکتے اس آیت کو سب مل کے پڑھیے. قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الى ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون. سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا یعنی کتاب و سنت، اور جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف نازل کیا گیا، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام دیے گئے، اور جو دیگر انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا. ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان کچھ فرق نہیں کرتے، سب کی عزت کرتے ہیں، سب کو رسول مانتے ہیں اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. آج اس پلانٹ پہ صرف مسلمان وہ امت ہیں کہ جو سارے کے سارے انبیاء کو مانتے ہیں اور اسی سے دین مکمل ہوتا ہے. کسی ایک نبی کا بھی انکار سب کا انکار بن جاتا ہے. تو انبیاء علیہ السلام نے اپنے فالوورز کو، اپنی اولادوں کو صحیح ایمان لانا بھی سکھایا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اور اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لے آئے ہو تو حقیقت میں وہ ہدایت پا جائیں گے، اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو بے شک وہ ضد میں ہے، اور عنقریب ان کے مقابلے میں اللہ ضرور آپ کو کافی ہو جائے گا، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون. اللہ کا رنگ یعنی اللہ کا دین یہ اپنا لو، اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے دین سے خوبصورت کون سا طریقے زندگی ہو سکتا ہے؟ اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. کہہ دیجئے کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا اور تمہارا رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور ہم تو اسی کے لیے مخلص ہیں. یا تم کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے، یعنی کیا وہ کسی خاص فرقے سے تعلق رکھتے تھے؟ کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اس گواہی کو چھپا لے جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس ہے؟ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں. تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، اس کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے وہی ہے جو تم نے کمایا، اور تم سے سوال نہ کیا جائے گا اس کے بارے میں جو وہ عمل کرتے تھے. یہ آیت دوبارہ دہرائی گئی ہے. کیوں؟ کہ انسان دوسرے کے عمل پہ بھروسہ نہ کرے. یہ نہ کہ ہمارے ماں باپ بہت نیک تھے یا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں. ہر انسان اپنے عمل کا جواب دہ ہے. انسان کو وہی ملے گا جو اس نے کمایا. کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ہر نفس اپنے عمل کا بدلہ خود پائے گا. کسی سے دوسرے کے عمل کا سوال نہ ہوگا. کوئی انسان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا.